کی کیا ضرورت ہے؟ 1450 سال سے جس علی کی نسل کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی اولاد پہ بات ہو نا یا ان کے آباء و اجداد پہ بات ہو، ہم عزت آل رسول پہ حرف نہیں آنے دیں گے، ہم وہ زبان گدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ کی عزت پہ بات کرے گا۔ رخ ہی تبدیل کر دیا، شہید فاضل الوی صاحب کہا کرتے تھے چینل ہی چینج کر دیا۔ موضوع گفتگو شہنشاہ کی ذات پاک و ذات اقدس تھی اور بات مکمل نہ ہو سکی۔ کتنا عظیم امام ہے جس کا نام ہی علی ہے۔ اب میں اپنے بادشاہ سے معافی چاہتے ہوئے ایک سطر ہی کہہ سکوں گا، لیکن اپنے مالک کے حضور میں سجدہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ جس گھر میں جس کی خوشی ہو نا جی، اس گھر کے بڑے اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شہنشاہ کا دن ہے، تو آج اپنی مرضی کی خیرات لینے کے لیے آج ہم سارے کمی بن کے جو سیدوں کے دروازے پہ آئے ان سے اپنی مرضی کی خیرات لینے کے لیے اس شہنشاہ کا تذکرہ تو کر لیں۔ بس ایک ہی لفظ پہ کہانی بند کر دوں گا، ورنہ اگر وقت ہوتا تو میں اس شہنشاہ کی مکمل حیات طیبہ آج پڑھنے کے موڈ میں تھا کہ اس بادشاہ کی علمی بصیرت اور سیاسی حکمت آپ کے سامنے پڑھتا۔ بس ایک لفظ میں کہانی بند کرنے لگا ہوں۔ اس بادشاہ کا لقب ہے نقی۔ ہم اپنے بچوں کو جہاں نام یاد کرواتے ہیں، وہاں القابات یاد کرواتے ہیں، وہاں ان کو معنی بھی یاد کروایا کریں۔ بچے کو معنی یاد ہوگا، وہ زندگی میں اس امام کے اختیار پہ شک نہیں کرے گا۔ صرف نقی کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کے چہروں کا نور لوں گا اور یہیں دو سطریں مصیبت کی پڑھ لوں گا۔ نقی کہتے کسے؟ بغیر ملاوٹ کے جوہر کو نقی کہتے ہیں۔ جوہری جب کوئی جوہر تراشتا ہے تو وہ اس سے مادوں کو خارج کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک صاف جوہر اس کے ہاتھ میں آتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں رہتی، اسے نقی کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے کہیں یہ تو نے لغت کا ترجمہ بتایا تھا، اب اس کا عرفانی ترجمہ بتا۔ اللہ کے خزانے میں جو بغیر ملاوٹ کے کھرا نگینہ ہو اسے نقی کہتے ہیں۔ جہاں آج میرے شہنشاہ ہیں، جہاں مولا نے پوری زندگی گزاری ہے، اسے سامرا کہتے ہیں۔ سامرا اس کا اصل نام نہیں تھا، یہ مشہور ہوا۔ سامر رائے اس کا اصل نام تھا، پھر وہاں سے مشہور ہو گیا سامرا۔ سامن رائے کا مطلب کیا تھا؟ ایسی جگہ جہاں سے نور نکلتا ہو۔ کیا بات ہے؟ مالک جب اس شہر میں آئے تھے تو مولا نے اسے اتنا نورانی کر دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک شہر چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ بندے قافلے رات کے اندھیرے میں چلتے، وہ رات کے اندھیرے میں ایک دور چمکتی ہوئی لائٹ دیکھتے، وہ کہتے وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے سرمن رائے، وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں سے نور نکلتا ہے۔ بندے پوچھتے اس نور کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئی آگ روشن ہے؟ وہ کہتے آگ روشن نہیں، یہاں ایک محمد کا نورانی بیٹا رہا۔ لوگ میرے شہنشاہ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ علمی بصیرت، حکمت انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں سن لیجئے گا۔ عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے۔ اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مجلس جلد ختم اس لیے کرنا چاہتا ہوں، دور دراز سے لوگ آئے ہوتے، مجلس میں اکیلے مرد نہیں آتے، پردہ دار مستورات آتے، ہر کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی۔
کوئی پیدل بھی آیا, کسی نے دوسری سواری کا بھی انتظار کرنا. مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی بہنیں لے کے رات کو راستے پہ کھڑا, کوئی بیٹیاں لے کے شام کو راستے میں پریشان کھڑا ہو. لوگ پوچھے کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے مجلس سننے آیا تھا, مجلس دیر سے ختم ہوئی, سواری کا انتظار ہے. جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے بہن پریشان ہوتی ہے. پتہ بھی ہے شہر بھی شیعوں کا ہے. کسی علم والے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے گئے تھے, ہم مومن ہیں مجلس سننے آئے تھے, سواری کا وقت نکل گیا, ہمیں رات گزارنے دو. عزت سے لوگ بستر بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, پردہ بھی دیں گے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی بیٹی باپ کا بار بار دامن پکڑتی ہے, رو کے کہتی ہے بابا کوئی سبب لگا, رات زیادہ ہو رہی ہے. لیکن بہن تسلی میں ہوتی ہے کہ بھائی ساتھ ہے, بیٹی تسلی میں ہوتی ہے کہ باپ ساتھ ہے. بس یہی دعا کروں گا اور آمین کہنا, میرا مالک ہر بہن بیٹی کی یہ تسلی سلامت رکھے کہ اسے پتہ ہو میرا باپ ساتھ ہے, میرا بھائی ساتھ ہے. جس کو رونے کے لیے آئے اتنی اونچی ہائے کہنا کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے. شام کے بازار کے باہر کھڑے ہو کے سکینہ نے 7 بار پوچھا سجاد ہم نے کتنی دیر کھڑے رہے؟ سجاد 15 اذانیں گزر گئی ہیں, سجاد ہمیں اور کتنا رکنا ہے؟ پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں. ویسے تو فضائل میں بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے, لیکن مصائب میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مصائب وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں جن پہ یہ مصائب گزرے ہوئے ہوتے ہیں. شام والی بی بی میری تقریر نہیں سن رہی, وہ سن رہی ہے کہ تو حسین کا ذکر کر. پوری ذمہ داری کے ساتھ احمد بھائی اللہ بیٹوں کی زندگی کرے, اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے, صحت والی زندگی اولاد کو. ساری زندگی آپ نے ذاکرین سے سنا سجاد خون روئے, کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا روئے کب تھے. اکبر کی لاش خیمے آئی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. حسن کا یتیم گٹھڑی میں آیا, سجاد روئے لیکن خون نہیں. اون و محمد کے لاشوں کی خبر خیام میں پہنچی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. عباس کی شہادت کے بعد سیدوں کے بچے ریت پہ گر گئے, سجاد روئے لیکن خون نہیں. ایک دن میں گھر سے 72 جنازہ نکلا, روئے لیکن خون نہیں. 70 قدم کے فاصلے پہ ماں کو قاتل کی منتیں کرتے دیکھا, سجاد روئے ہیں لیکن خون نہیں. پھر وہ شام آ گئی جو نہیں آنی چاہیے تھی. اس شام کے لیے ایک سطر کہوں گا, سید معاف کر دینا, امتی ماتم کر لینا. پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی. بادشاہ حسین اس غصے کو قبول کرے, علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں. پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی. سجاد روئے لیکن خون نہیں. مائیں اونٹوں پہ سوار ہوئی, ہاتھ رسیوں میں بدھے, روئے خون نہیں. بھائی کی لاش کے قریب سے بہن چپ کر کے گزر گئی, روئے خون نہیں.
کوفہ پہنچے، روئے، خون نہیں۔ کوفہ کے بعد شام آیا، ابھی تک سجاد کی آنکھوں میں پانی تھا، خون نہیں تھا۔ شام شہر دروازوں کا شہر تھا، مرکزی دروازہ شام کا بند تھا۔ شام کے وقت سادات کا قافلہ پہنچا، دروازہ بند تھا، سمجھا کہ شام ہو گئی ہے، صبح کھلے گا۔ اگلی صبح بھی ہو گئی، دروازہ نہ کھلا۔ سادات کھڑے رہے، لوگ کھڑے ہوئے قیدیوں کو دیکھتے رہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن کی شام ہو گئی۔ 15 اذانیں گزر گئیں، علی کی بیٹیوں کو شام کے باہر۔ پوری تحقیق کے ساتھ مصائب پڑھنے لگا ہوں، کوشش کرنا کہ ماتم کا حق پورا ادا ہو۔ جاوید صاحب حالت کیا تھی قافلے کی؟ اگر میں آپ کے ذہنوں میں تصویر بنا سکوں تو تصویر بنانا۔ شام شہر، دروازہ بند، بڑے دروازے بند، بالکل دروازے کے باہر۔ شام کے باہر ایک مہاری، گردن میں وزنی توق، توق کے وزن کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی۔ میرے مالک نے کرم کیا، میں پچھلے دنوں سیدہ کے ذکر کے لیے انڈیا گیا۔ وہاں حیدرآباد دکن میں وہ محلہ ہے جہاں سجاد کے توق کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس محلے کا نام ہے دارالشفا۔ میں بادشاہ کے اس توق کے ٹکڑے کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اس محلے کا نام دارالشفا ہے، شفا دینے والا محلہ۔ وزنی توق، صرف توق پڑھ دیا جائے تو بندے مر جائیں۔ آپ توق جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لوہے کا کڑا ہوگا جو گلے میں ہوگا۔ اس توق کی صورت کیا تھی؟ یہ اتنا وزنی تھا، یہ گول دائرے کی صورت میں تھا، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ اس توق کو سنبھالنے والے 6 سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں توق کی زنجیریں تھیں، گردن میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، کمر کے ساتھ پچھلے اونٹوں کی رسی۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ مولا سجاد یوں رکوع مسلسل 15 اذانیں سجاد اپنے پاؤں کو دیکھ، پیچھے اونٹوں پہ علی کی بیٹیاں سوار۔ جب 15، بس بتانا ہے کہ لہو روئے کب تھے؟ جب 15 اذانیں ہو چکی، علی کی بیٹی کی آواز آئی، اما فضا، جی بی بی، سجاد سے پوچھ کتنی دیر ہے؟ بی بی فضا نے وہ جو رسیوں کی زنجیر تھی نا، کڑیوں کی، اس زنجیر کو ہلایا۔ مولا سجاد کو خبر ہو گئی کہ کسی نے کچھ پوچھنا۔ علم امامت کے ساتھ آواز دی، اماں ابھی دروازہ نہیں کھلا۔ جس کے ہاتھ میں توق کی زنجیر تھی، مولا سجاد نے وہ زنجیر کھینچی۔ اس کمینے نے سجاد کو دیکھا، شہنشاہ نے آنکھ کے اشارے سے بولا، وہ قریب آیا۔ مولا سجاد نے جو سوال کیا میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر لیتا۔ سجاد رو کے کہتے ہیں، بتا ہمیں کتنی دیر اور رکنا ہے؟ اس کمینے نے جو جواب دیا، اس جواب کے سننے سے پہلے شیعہ قوم مر جاتی۔ یہ جواب نہ سنتی، میں جواب پڑھوں گا، سید معاف کر دینا، ماتمی حق ادا کرنا،
جب سجاد نے کہا ہم نے کتنی دیر رکنا ہے، یہ کمینہ کہہ مار کے کہتا ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے، ابھی شہروں میں اعلان کروایا ہے جس نے علی سے بدلے لینے ہو۔ بڑی روحانیت مجلس، ہر آنکھ اشکبار، بی بی راضی ہو کے جائے، علی کی بیٹیاں راضی ہو کے جائے۔ مولا سجاد نے کہا کتنی دیر؟ اس نے کہا بھی بدماش اکٹھے، بازار سج رہے ہیں، سجاوٹ کی دیر ہے، لوگوں کا رش اکٹھا ہو رہا ہے۔ جب بازار بھرپور جم جائے گا پھر دروازہ کھلے گا۔ تھوڑی دیر بعد بازار کے اندر سے ڈھول کی آوازیں آنے شروع ہوئی، شادیاں بجنے شروع ہوئے، لوگوں کی سیٹیاں اور تالیوں کا شور آیا۔ یہ شور سننا تھا، سکینہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، رو کے کہتی ہے باقر کیا ہونے لگا؟ کاش میں پڑھ سکوں اور تو برداشت کر سکے، میں رک رک کے پڑھ لوں۔ باقر کیا ہونے لگا؟ فرمایا پھپھی امت اجر رسالت دینے لگی، امت اجر رسالت دینے لگی۔ ذہن میری طرف رکھنا چاہیے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، بس میں ایک موقع پڑھنا جب سجاد کو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، مولا سجاد نے گردن کو اٹھا کے دیکھا، سجاد نے حالت دیکھی، سجاد کے چہرے کی رنگت بدلی۔ بازار کے اندر لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، چھتوں پہ عورتوں کا رش تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، بازار میں کسی کا کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، اتنا رش تھا۔ ابھی تک سجاد لہو نہیں رویا، میں وہ وجہ پڑھوں گا جس سے سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ اللہ جانے تیرا جگر وہ مصائب برداشت کیسے کرے گا۔ ایک کمینہ چلتا چلتا ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا، اس نے سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا، کر کے کہنے لگا یہ یزید کا حکم آیا ہے۔ سجاد نے اس کی سطریں پڑھی، سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا، علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد تیری آنکھوں میں خون کیوں آیا؟ آواز آئی اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ رو کے کبھی موت نہ بتا، مجھے ظلم بتا۔ سجاد رو کے دا کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی۔ اماں تو کیسے پیدل چلے گی؟ اماں تو غازی کی مرشد۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اماں تو کیسے پیدل چلے گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی نا سجاد، اس بازار میں میں پیدل نہیں جا سکتی، اب یا کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا یا سینے پہ ماتم کرنا۔ سجاد کی آواز آئی کمینہ میری ماں پیدل نہیں چلے گی، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے۔ یہ کمینہ ہاتھ میں تازیانے کو گھماتا ہوا سجاد کے قریب آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، ادھر پہلا تازیانہ لگا، سکینہ پچھلے اونٹ سے گر گئی، اس کے قریب آ کے رو کے کہتی ہے میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے، میں پیدل چلتی ہوں۔ ادھر سکینہ بازار میں آئی، حسین کے سر سے آواز آئی زینب اب راضی ہے، میری سکینہ جا رہی ہے۔ علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا، رو کے کہتی حسین پڑھ قرآن، میں پیدل چلنے۔
یا سیدہ